سورة البقرہ آیت نمبر 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ لفظ ترجمہ ہے انا، بے شک، الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وا اور ماتو، مرے، وا تھے، ہم وہ، کفار کافر، اولئک وہی ہیں، علی اوپر، ہم ان کے، لعنت لعنت، اللہ رب العزت کی، وا اور الملائکتی فرشتوں کی، وا اور الناسی لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ با محاورہ ترجمہ ہے بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ رب العزت کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالتی کفر میں مرے۔ سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت اور تبلیغ خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ رب العزت کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ برے خاتمے کا خوف جو ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت انسان ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا ہو، عبادت گزار ہو اور پرہیزگار کیوں نہ بنے، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا۔ جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالی عز و جل میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا، رب العزت کا جو خوف تھا اس کا یہ عالم تھا کہ ان کا اندازہ ان کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ نے عید کے دن فرمایا۔ تو وہ اشعار اس طرح ہیں خلق گویت کے فرادی روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ڈراں روزے کے با ایماں بمیرم، مراد ملک خود آ روز عید است۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں ہے۔
جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے، دین میں اس کو جائز نہیں ہے۔ البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، اس کی خوبی کے ساتھ، یعنی حدیث میں جھوٹوں، سود خوروں پر، چوروں پر، شرابیوں پر لعنت کی گئی ہے، تو اگر انسان کہہ دے کہ بھئی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ اس میں علماء نے اس کی اجازت فرمائی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔